بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم لوگ جواب دعوی بازیابی حقوق زن آشوئی اس کی جو ڈرافٹنگ کی گئی ہے اس کو یہاں پر ریڈ آؤٹ کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شوہر کی طرف سے جو دعوی بازیابی حقوق زن آشوئی تھا اس کی ڈرافٹنگ تھوڑی سی سیکھی تھی مختصراً، تو اس ویڈیو میں اس کی بیوی نے اس کے اگینسٹ یعنی کہ اس کے جواب میں جو جواب دعوی ریٹن سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے تحت یہ کنجوگل رائٹس وہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا وہاں پر ذکر ہے، تو یہ بھی آپ کو ایکٹ کا بھی پتہ چل گیا، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جس عدالت میں آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جہاں پر بیوی رہتی ہوگی، جہاں پر عورت رہ رہی ہوگی جس ضلع میں، وہاں کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ جس عدالت میں دعویٰ دائر کیا گیا تھا اسی عدالت کا آپ نے لکھنا ہے، اور پھر وہ مدعی کا اسی طرح آئے گا، پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ پھر کیونکہ اب اس کی بیوی کی طرف جواب دعویٰ کیا جا رہا ہے تو یہ مسمات، پھر وہاں پہ اس کا مسمات کے سامنے اس کا نام آئے گا، پھر دختر اس کے عورت ہے، دختر لکھا گیا تو اس کے والد کا نام یہاں پر آئے گا دختر کے سامنے، پھر آپ کو پتہ یہ کیسے چلنا ہے، پھر یہاں پہ وہ مدعا علیہ آ گیا۔ اب جو عنوان ہوگا جواب دعویٰ مجانب مدعا علیہ۔ اب شروع کرنا اس کو، اب کرتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں، ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ جناب اعلیٰ مدعا علیہ حسب ذیل عرض پرداز ہے۔ نمبر یہ کہ ضمن نمبر 1 عرضی دعویٰ درست تسلیم ہے۔ یہاں پر عرضی دعویٰ جو تھا وہ کیا تھا، ضمن نمبر 1 جو تھا وہ عرضی دعویٰ کا یعنی کہ جو اس نے دعویٰ دائر کیا تھا اس کے شوہر نے، اس میں کیا تھا کہ یہ کہ مدعی کا نکاح ہمراہ مدعا علیہ وہ جس مقام پر ہوا تھا، اس کی یونین کونسل جہاں پر رجسٹریشن ہوئی تھا اس کا ذکر تھا، اور جتنے سال وہ اس کے گھر میں آباد رہی تھی اس کا ذکر تھا۔ نمبر 2 اس میں یہ تھا کہ پہلے تو یہاں اس کو پڑھ لیں۔ نمبر 2 یہ کہ مراتب نمبر 2 غلط ہے اور مدعا علیہ گھر سے کبھی بھی نہ گئی ہے، بلکہ مدعی نے بہت زیادہ مار پیٹ کی اور زبردستی گھر بدر کیا۔ جو دعویٰ تھا، جو عرضی دعویٰ تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ مدعی نے بارہا مدعا علیہ کو کہا کہ وہ مدعی کے گھر آباد ہو جائے اور فراز زوجیت ادا کرے، لیکن مدعا علیہ گھر آنے سے انکاری ہے، یہ اس دعوے میں کہا گیا تھا۔ نمبر 3 یہ کہ ضمن نمبر 3 سے انکار ہے، کیونکہ مدعی جو ہے نشہ کا عادی ہے اور کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اب وہاں پہ جو ضمن نمبر 3 تھا عرضی دعویٰ کا، وہاں پہ یہ کہا گیا تھا یہ کہ مدعا علیہ نے اتنے دن ہو گئے قبل جو ہے نا صاف انکار کر دیا اور مدعی کے گھر آنے پر رضامند نہیں ہے، اور وہاں پر اس نے اس کا جواب دیا کہ اس سے مجھے انکار ہے، اب میں گھر آنے والی ہوں لیکن یہ نہیں ہے، اور کیونکہ وہ جو میرا شوہر ہے وہ نشے کا عادی بھی ہے اس لیے وہ میرے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے اور کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی تو بتانا جو سچ ہے وہ لکھنا ہے۔ اس نے تو جو کہہ دیا تھا، اس نے جو اپنا سچ سمجھا، جو اس نے ثابت کرنا تھا اس کے شوہر نے، وہ اس نے اپنے عرضی دعویٰ میں بیان کر دیا تھا۔ نمبر 4 یہ کہ مدعی کو کسی قسم کی بنائے دعویٰ حاصل نہ ہے۔ وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ مدعا علیہ کے خلاف بنائے دعویٰ اتنی تاریخ کو پیدا ہوئی جس دن وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، مدعا علیہ میں اپنے والدین کے پاس چلی گئی، اور یہاں پر اس نے بتایا کہ وہ مارتا پیٹتا تھا اس وجہ سے چلی گئی، اور یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ کسی قسم کی بنائے دعویٰ حاصل نہ ہے۔ کیوں نہ ہے؟ کیونکہ اس نے گھر بدر کر دیا تھا اور گھر چھوڑ کے نہیں گئی تھی، اس نے مجھے خود نکالا تھا، اس لیے مدعی کو کسی قسم کی بنائے دعویٰ یعنی کہ کاز آف ایکشن جو ہے وہ حاصل نہ ہے۔ نمبر 5 یہ کہ عدالت کے اختیار سماعت پر اعتراض نہ ہے، یہ قانونی سی بات ہے۔ نمبر 6 یہ کہ ضمن نمبر 5 قانونی ہے۔ اندرونی حالات استدعا ہے کہ مدعی کا دعویٰ ماں خرچہ خارج فرمایا جائے، یہ آپ کی پریئر ہے،
آپ کو ریلیف جو چاہیے یہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. پھر عرضے آگے اپنا وہ سارا لکھ دیں. پھر اگر بذریعہ کونسل ہے تو یہاں پر آپ کے وکیل صاحب لکھیں گے. پھر یہ تصدیق آپ نے اپنے دعویٰ سے جو اوتھ کمیشنر سے کروا کے جمع کروانا ہے وہاں پہ لکھنا کہ بیان کیے کہ مراتبے جواب دعویٰ 1 تا 3 میرے علم اور دیگر میرے یقین سے صحیح اور درست ہیں. پھر وہ مدعا علیہ آ جائے گا. پھر جس طریقے کو آپ جمع کروا رہے ہیں وہ طریقہ آ جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دی اجازت. میں زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملوں گا. اللہ حافظ.